اللہ اور رسول سے محبت ہمارے ایمان کا اصل ہے، اصل و اصول ہے۔ ہمارا اس ایمان اس وقت مکمل ہو ہی نہیں سکتا، ہم مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ ہمارے دل کے اندر، ہمارے قلب کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ، دنیا جہان کی ساری چیزوں سے زیادہ محبت ہمارے قلب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ بلکہ یہی نہیں کہ محبت سب سے زیادہ دنیا جہان کی ساری چیزوں سے، وہ فطری محبت ہے جو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے اور فطرتی طور پر، طبعی طور پر اس کا میدان اور اس کا امتحان ہوتا ہے، اور اس فطری محبت سے کبھی بھی انسان خالی نہیں ہو سکتا، اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ اس محبت کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے، سب سے زیادہ رکھنی واجب اور ضروری ہے، اور اس کی محبت کے اوپر کسی بھی محبت کو ترجیح نہیں کر سکتے۔ قل كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ کہہ دیجیے نبی کہ اگر ان کو ان کی باپوں کی محبت، آبا و اجداد کی محبت، ان کو ان کے دلوں میں ان کے بیٹوں کی محبت، ان کے بھائیوں کی محبت، ان کے بیویوں کی محبت، ان کے اقربا رشتہ دار اور خاندان کی محبت اور احباب اور اصدقاء کی محبت اگر اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہے، اور اس کے اوپر وہ ترجیح دیتے ہیں، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، انہیں کہہ دیجیے وہ اللہ کا ذات ہے۔ کہہ دیجیے کہ اللہ اور اس کے رسول سے میرے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے دین میں جد و جہد اور جہاد سے زیادہ محبت ہے ان چیزوں کی، مال، آبا و اجداد کی، بیٹوں، بھائیوں، بیویوں اور مال کی جس کو کماتا ہے انسان، کتنی محنت کرتا ہے، اس کا محنت ساری کو مال ہی کمانے والا یہ مال اور اس کے تمہارے ہے۔ وہ تجارت تخشون کسادها، اور وہ تجارت جس کی کساد آزائی کرتے ہیں ہمیشہ خوف لاحق ہے، وہ مساکن ترضونها، اور وہ جو فلیٹ گھر جو تمہیں بنا رکھے، اور وہ تم کیا ہے، تم کو پسند ہے، تمہارے محبوب چیز ہے، اور کس کو یہ ساری چیزیں محبت نہیں ہوئی، یہ فطری محبت ہے۔ اسی دائرے میں اس محبت کو رہنا ہے، وہ اپنے دائرے سے محبت باہر نہیں جا سکتی۔ اس محبت سے بھی ہماری محبت ہے اللہ اور رسول سے محبت، اللہ اور رسول کے بھیجے ہوئے، اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت اور دین اور پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور اس کی دین اور اس کے جدوجہد اور اس کی تنفیذ اور اس کی تبلیغ اشاعت سے زیادہ فطری محبت ہو سکتی ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ فطری اور طبعی تقاضا بھی ہے، اس حیثیت سے کہ اللہ نے جو احسان کیا ان کو ہم اس کو ادا کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان بتایا، ہمیں عقیدہ بتایا، ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے لیے خیر اور بھلائیوں کی جتنی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، چھوٹی سے لے کے بڑی تک، سب کی طرف جائے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور جو نقصان دہ ہو سکتی ہے ہماری دنیا میں، جو چیزیں ہماری دنیا کے لیے، ہماری آخرت
کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے ڈر کرا دیا اور بل کر دیا. تو کیا اس کا یہ تقاضا نہیں فطری اور کبھی محبت غیر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے دلوں کے اندر جانبازی ہو؟ یہ تو فطری تقاضا ہو، لیکن شرعی اعتبار سے قرآن اور حدیث کے نصوص کی روشنی میں یہ محبت واجبی ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی اس سے. اور یہ دونوں محبتیں برابر نہیں. اللہ کی محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں. بہت اللہ کی محبت کے بعد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور ایسی محبت کہ اس محبت کے اوپر دنیا جہان کی ساری چیزیں قربان ہو جائے پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. ایسی سینکڑوں جانے جس کے اندر ہو اور قربان کر دی جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت وہ بھی کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے مقابلے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی جو ہے ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے نزدیک، مومنوں کے دلوں میں ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے. ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ نبی کی محبت کی اہمیت ہے. وہ ازواج امہاتہم، اور نبی کی بیویاں ہیں یہ مومنوں کی ہیں. قرآن ناطق ہے. ہم اس کے بغیر محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ہمارا ایمانی مکمل نہیں ہو سکتا. کیسے ہم مومن ہو سکتے؟ اگر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری اور مسلم کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی شخص مومن نہیں ہے یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹوں سے، اس کی اولاد سے اور اس کے والد سے والناس اجمعین اور تمام لوگوں کے مقابلے میں اس کے نزدیک زیادہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان، اور یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اہمیت اور اس کی حقیقت شریعت اسلامیہ کے اندر. اس محبت کو سمجھنا ضروری ہے. اس محبت کی حقیقت کو سمجھیے کہ انسان اپنے نفس سے فطری طور پر محبت کرتا ہے. ایسا کوئی انسان ہوگا جس کو اپنے آپ سے محبت نہ ہو، اپنی جان سے محبت نہ ہو، اس کے نفس کے اوپر کوئی خطرہ ہو اور وہ اپنے نفس کو بچانا نہ چاہتا ہو. یہ فطری چیز ہے، فطری چیز ہے. ہر انسان اپنے نفس سے محبت کرتا ہے، لیکن فطرت کی یہ محبت واجبی محبت اور ضروری محبت اور شرعی محبت کے مقابلے میں مرجوع اور ہیچ ہے. اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کو شرعی محبت کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے نزدیک. اس لیے آج صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اس کا علم نہیں تھا کہ نفس سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ میں نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے. تو فرد محبت، جذبات محبت میں اپنی محبت پر صحابہ کرام نے اظہار کیا. اور وہ کون صحابی؟ دوسرے نمبر کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. بخاری کی روایت ہے کہ عبداللہ بن ہشام راوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے. وهو آخذ بيده عمر،
کو اپنے ہاتھ سے پکڑے ہوئے. آپ یاد رکھیے جو آدمی بزرگ ہو, جس کا مقام اونچا ہو, جو اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہو, اور اس سے بڑا وزن دنیا میں تو کوئی ہے ہی نہیں. نبوت اور رسالت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کسی صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کسی صحابی کا ہاتھ ہو, آپ سوچیے اس صحابی کی محبت کیسے جھکے اور کس قدر وہ فائد محبت کے اندر جذبات کا وہ اظہار کرے. چنانچہ حضرت عمر نے جب دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تو میرا ہاتھ ہے, تو کہا کہ واللہ یا رسول اللہ, قسم اللہ کے اللہ کے رسول, لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قسم اللہ کی اللہ کے رسول, البتہ آپ میرے نزدیک ساری چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس, سوائے میرے نفس کے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم کہ نفس سے بھی زیادہ محبت کرنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اسی لیے انہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے نفس کو علم تو کبھی نہیں کہہ سکتے, لیکن میرے نفس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ والذی نفسی بیدی یا عمر, اے عمر اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیک من نفسک, یہاں تک کہ میں میری ذات کی محبت اور میری محبت تمہارے نفس کی محبت کے مقابلے میں زیادہ ہو اور بہت زیادہ ہو, اس وقت تک کبھی نہیں ہو سکتی, ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. لمحہ بھر کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظار نہیں کیا, لمحہ بھر کے لیے, یعنی سیکنڈوں کے لیے انتظار نہیں کیا, اور کہا واللہ یا رسول اللہ لأنت احب الی من نفسی, اے اللہ کے رسول قسم اللہ کی, قسم کھا کر تاکید ہے, قسم اللہ کی آپ میری نفس سے زیادہ میرے نفس سے پیار کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر, اب تم نے ایمان کی حقیقت کو سمجھا اور اب ایمان اپنے کمال کو پہنچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی حقیقت شریعت میں قرآن اور حدیث میں کتنی ہے, اس سے اندازہ چند نصوص کے کو پیش کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ اندازہ لگ گیا ہوگا. اور اس طرح کی بہت ساری نصوص موجود ہیں قرآن اور حدیث کے اندر, لیکن یہ محبتیں اور اس کے دلائل اور اس کے مقتضیات اور اس کے مظاہر وہ نہیں ہیں جو ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں, یا جس کو ہم عقیدت اور محبت سمجھتے ہیں, یا جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اظہار, یہ مذہب, یہ طریقہ, یہ رسم, یہ رواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت و محبت کا اظہار ہے. کلا ہرگز نہیں کرتے. عقیدت و محبت کا اظہار اور عقیدت و محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کے دلوں کے اندر جتنی زیادہ تھی, نہ تو ان کے بعد کے آنے والی قیامت تک کی پوری امت اسلامیہ کے دلوں کو اکٹھا کر لو, ان کی محبتوں کو اکٹھا کر لو, صحابہ کی محبت تک پہنچ ہی نہیں سکتی چنانچہ کہ اس کا موازنہ ہوا. اس سے بڑی محبت کسی کی کوئی نہیں سکتی. اور اس کے نمونے ہیں, آپ نے دیکھا ہے کہ لمحہ بھر کے لیے عمر بن خطاب نے نہیں سوچا, مگر اپنی نفس سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول. تو صحابہ نے جس طرح سے اظہار محبت کیا ہے, اظہار عقیدت کیا ہے, ٹھیک اسی طرح سے ہمیں اظہار محبت کرنا ہوگا اور ٹھیک اسی طریقے کو اختیار کرنا ہوگا. پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت صحابہ کرام کی تو بے نظیر تھی. دنیا کے اندر ایسی نظیر ہی نہیں پائی جاتی. عمر بن مسعود جو صلح حدیبیہ
کے سفیر بن کے آئے تھے معاہدہ نامہ لکھنے کے لیے اور لکھوانے کے لیے اور معاہدہ کرنے کے لیے، عروہ ابن مسعود نے لوٹ کر کے مکہ والوں کے پاس کیا کہا تھا؟ جو انہوں نے صحابہ کرام کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھی تھی، کیسی فدائیانہ محبت تھی اور کیسی بے نظیر محبت تھی، اس کا عروہ ابن مسعود نے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ مومن میں ایمان نہیں لائے تھے، اور مکہ والوں سے جا کر کے کہا تھا کہ قسم اللہ کی کسی بادشاہوں کے درباری کو بھی نہیں دیکھا جا سکتا اور نہیں دنیا کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہیں کیسا وہ کسرا کے درباری اپنے بادشاہوں سے اور اپنے عروسا سے اتنی محبت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں جتنی کی محمد سے محمد کے ساتھی کرتے ہیں۔ محمد اگر کوئی تھوکتے بھی ہیں، تھوک بھی پھینکتے ہیں تو ان کا ایک ساتھی محمد کے تھوک کو اپنے ہتھیلی میں روک لیتا ہے اور اسے اپنے چہروں پر مل لیتا ہے، اور جب کوئی حکم کہتے ہیں تو جان نثاری اور جان سپاہی اور فداکاری اور ایسا انتصاب اور ایسی حکم کی بجا آوری ہوتی ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں پائی۔ اور یہی بات ابو سفیان نے بھی کہا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، میں نے کسی کو بھی اتنی محبت کرتے ہوئے اپنے بڑے سے یا اپنے رہنما سے میں نے نہیں دیکھا جتنا کہ محمد سے ان کے ساتھی ہیں۔ یہ وہ اقرار ہے میرے بھائیوں، وہ شہادت ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے ایمان والوں کا مشاہدہ کیا تھا، ایمان والوں کی محبت کا اظہار دیکھا تھا۔ آج ہم نے عقیدت و محبت کے نام پر جن بدعات کا سہارا لے رکھا ہے اور جن کے تعلق سے ہم یہ تصور کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ہم جشن ولادت کو منا کر کے اور اس کو عید کا نام دے کر کے اور اس کو ایک ہنگامہ خیزی بنا کر کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ میں جذبات اور وجدان کا انکار نہیں کر رہا ہوں اور اس کا انکار کیا بھی نہیں جا سکتا۔ ہو سکتا ہے کہ قلبی رجحان ہو اس محبت پر، ہو سکتا ہے کہ قلبی جذبات ہو اس محبت کے اندر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وجدانی کیفیت بھی اس محبت کے اندر ہو، لیکن یہ وجدانی کیفیت اور جذباتی محبت نہیں ہے دین اسلام کے اندر۔ اس وجدان اور جذباتی محبت کے ساتھ ساتھ شرعی محبت ہے کہ شریعت نے کیسی محبت رکھنے کے لیے ہمیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے محبت رکھنے کے طریقے کیا بتایا ہے، اس کی تعلیم کیا دی ہے، اللہ اس کے رسول کی رہنمائی اس محبت کے اندر کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ اس لیے وجدان قلب کے ساتھ ساتھ یہ لازمی اور ضروری محبت اور شرعی محبت کا ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اور واجبی اور شرعی محبت کا معنی مطلب یہ ہے کہ بالکل صحابہ کرام کے طریقے پر محبت ہے۔ ایک کوئی یا اس سے بھی اوپر اٹھ کر کے اگر آئے تو کہے کہ قرآن اور حدیث میں جو محبت رسول کا تقاضا ہے اس تناظر پر محبت کرنا ہوگا، اور قرآن اور حدیث کا جو تناظر ہے اور قرآن اور حدیث کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے وہ چیز اول صحابہ کرام کی برگزیدہ جماعت تھی جنہوں نے نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اللہ اس کے رسول سے محبت کرے، اس طریقے پر محبت پیش کی۔ میرے بھائی ذرا غور کیجیے اس واقعے پر۔ المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے، طبرانی کی روایت اور حسن درجے کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں جب اپنے گھروں میں ہوتا ہوں اور جب آپ کی یاد آ جاتی ہے تو اللہ کے رسول قسم اللہ کی میری بے چینی اور بے قراری اس قدر بڑھ جاتی ہے، اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ بچے ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن میں چین اور سکون نہیں پاتا جب آپ کی یاد آ جاتی ہے، یہاں تک کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور آپ کو اپنی نظروں سے دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون اور چین
مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بے چینی ہے، یہ بے قراری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے تئیں، پھر مجھے اپنی موت یاد آتی ہے اور آپ کی بھی موت یاد آتی ہے۔ یعنی صحابہ یہ یقین جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لے جائیں گے۔ آج کہتے ہیں کہ ہم تو نبی کو مردے ہی نہیں مانتے، مردے ہی نہیں مانتے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کی موت یاد آتی ہے اور میری موت مجھے خود یاد آتی ہے، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ آپ کو جب موت آئے گی تو رفعت مع النبیین، آپ کا تو رتبہ بڑا اونچا ہے، آپ کا نبیوں کے زمرے میں ہوگے، آپ کا جو مقام اور رتبہ ہوگا وہ تو نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگا، اور میں جب مروں گا اگر میں جنت میں چلا گیا، اذا دخلت الجنت، کیا تواضع تھا صحابہ، آج تو ہمارا دعویٰ ہو جاتا ہے کہ ہم بھی جنت، تواضع ہے، اذا دخلت الجنت، اگر میں جنت میں گیا تو مجھے یہ خوف ہے، مجھے یہ بے چینی ستاتی ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں سکوں گا، آپ کی صحبت مجھے نہیں مل پائے گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو جذبات، یہ وجدانی کیفیت، یہ اظہار عقیدت و محبت کو جب سماعت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس وقت تک آپ نے اس کو جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ حضرت جبریل نازل ہوئے اور یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ یہ مصدر تھا، یہ خوشخبری تھی اس صحابی کے لیے بھی اور آنے والی امت اسلامیہ جو قیامت تک آنے والی ہے ان کے لیے بھی یہ خوشخبری تھی کہ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس آیت کے اوپر غور کرے۔ حضرت جبریل کی آیت لے کر کے نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا اور اسی آیت کی تلاوت فرمائی کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور رسول کی اطاعت کرے گا، اور رسول سے یہاں پر مراد پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ اور رسول سے محبت کرے گا، الذین انعم اللہ علیہم، یہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے آخرت میں جنت میں جن کے اوپر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی، نبیوں میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے اور صالحین میں سے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ ساروں کی جماعت ہوگی اور ان کے ساتھ یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرنے والا محبت کا معیار اور میزان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت ہے، اس کی اتباع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کی توفیق دلائے۔